مشرق وسطی کی جنگ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف میزائل نہیں چل رہے بلکہ اعصاب، حکمت عملی اور طاقت کے دعوے بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جاری اس ٹکراؤ میں ایران جارحانہ انداز میں جواب دیتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایران نے ایک کے بعد ایک قطر، بحرین، کویت اور اردن کو نشانہ بنایا ہے اور امریکی تنصیبات کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ایران اپنے ڈرونز، میزائل اور جنگی منصوبہ بندی کے ذریعے یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ تہران اب دباؤ میں آنے والا نہیں۔ جیلی فش ڈرون سے لے کر شاہد ڈرون تک اور خیبر جیسے خطرناک میزائلوں سے لے کر پاسداران انقلاب کے بلند حوصلوں تک ایران نے اس جنگ کو صرف محاذ پر نہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ کے میدان میں بھی ایک نئی شکل دے دی ہے۔ تہران کی گلیوں میں غصہ بھی ہے، جوش بھی ہے اور واشنگٹن کے خلاف سخت پیغام بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب خود ڈونلڈ ٹرمپ یہ ماننے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ وہ ایران کے نشانے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جنگ کا پلڑا ایران کی طرف جھک رہا ہے؟ کیا امریکہ پہلی بار تہران کی حکمت عملی کے سامنے دفاعی پوزیشن میں آ گیا ہے؟ اور کیا ٹرمپ کا خوف اس جنگ کا سب سے بڑا سیاسی اعتراف بنتا جا رہا ہے؟ ایران نے جس انداز میں پلٹوار کیا ہے، اس نے واشنگٹن کے ایوانوں سے لے کر خلیج کے فوجی اڈوں تک ہلچل مچا دی ہے۔ شاہد ڈرون کی یلغار، خیبر میزائل کی گرج اور پاسداران انقلاب کے کھلے انتقامی پیغامات سب مل کر ایک ہی اعلان کر رہے ہیں کہ تہران اب دبنے والا نہیں۔ ادھر کبھی خود کو دنیا کا سب سے طاقتور لیڈر کہنے والے ڈونلڈ ٹرمپ اب خود یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ ایران کے نشانے پر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے واقعی امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں؟ کیا ٹرمپ کا خوف اس جنگ کا سب سے بڑا سیاسی اعتراف بن چکا ہے؟ اور کیا مشرق وسطی میں اب وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے جہاں امریکہ پہلی بار دفاعی انداز میں دکھائی دے رہا ہے؟ ایران کا خوف ٹرمپ پر اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے یو ایس ابراہم لنکن جیسے جنگی بیڑے کو پیچھے ہٹنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ اب امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایران کو کیسے زیر کرے۔ امریکہ حملے ضرور کر رہا ہے لیکن ایرانیوں کے حوصلوں کے سامنے امریکہ کی ایک نہیں چل رہی ہے۔ ایران کا بچہ شہادت کی تمنا لیے میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ جو شخص کبھی ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے دعوے کرتا تھا، آج اسی کے لہجے میں خوف، چہرے پر پریشانی اور بیانوں میں بے یقینی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ نے ایسا پلٹوار کیا ہے کہ واشنگٹن کی گرج اب تہران کی للکار کے سامنے پھیکی پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران نے جس طرح خطرناک ڈرونز اور اس کے علاوہ میزائل اور منظم جنگی حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا ہے، اس نے امریکہ کی طاقت کے دعووں کا غرور ہلا کر رکھ دیا ہے۔ شاہد ڈرون کی پرواز ہو، خیبر میزائل کی گونج ہو یا پاسداران انقلاب کے کھلے انتقامی پیغامات، ہر بار گویا ٹرمپ کے اس تکبر پر چوٹ بن کر پڑا ہے جو برسوں سے دنیا کو خوفزدہ کرنے کی سیاست کرتا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی پہلی بار خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ایران نے امریکی طاقت کے اس مصنوعی روپ کو چیلنج کر دیا ہے جس کے سہارے واشنگٹن دنیا بھر کو آنکھیں دکھاتا رہا؟ اور کیا یہ جنگ ٹرمپ کے سیاسی قد سے زیادہ ان کے خوف کو بے نقاب کر رہی ہے؟ یہ دراصل ایسے سوال ہیں جو ایک بار سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں آپ دیکھیے کہ یہ جنگ جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے خلاف شروع کی تھی تو دنیا نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایران اتنی مضبوطی کے ساتھ دشمن کو جواب دے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک لمبی جنگ چلی اور اس جنگ کا ڈٹ کر سامنا ایران کرتا رہا۔ اس کے بعد امریکہ کو بات چیت کی میز پر آنا پڑا۔ پھر امریکہ کہیں نہ کہیں اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے دوبارہ سے ایران پر حملہ کیا اور اب پھر ایران ایک طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک طرف جہاں امریکہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ایران اس دباؤ کو ایک طرح سے ختم کرنے کی پالیسی پر کام کر رہا ہے۔ تو ایران
लगातार इस जंग में पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है, मैदान में एक तरह से जमा हुआ है और उसकी जो जंगी हिकमत अमली है अमेरिका के पास, उसका कोई जवाब फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए कि जिस तरह के असलहों का इस्तेमाल, जिस तरह के जंगी हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है, ऐसे में दुनिया तो एक तरह से ईरान की ताकत देख ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी एक तरह से हैरान है कि आखिर वो ईरान जिस पर हमेशा पाबंदियां रही हो, जिस पर हमेशा एक तरह से परेशानियों का दौर रहा हो, लेकिन वो आखिर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि आज दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि मशरिक़ वुस्ता का, अब अगर कोई मशरिक़ वुस्ता में सबसे मजबूत ताकत है, अब अगर कोई मशरिक़ वुस्ता का सुपर पावर है, तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान है। जंग तो जरूर हो रही है, अमेरिका अटैक तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो एक तरह से इस जंग में जो नतीजा अमेरिका के हक में होना चाहिए, वो नतीजे दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हार इस जंग की अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है।